ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم. رواه البزار في مسند. حضرات گرامی قدر، آج کے درس میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جو حدیث پاک مسند البزار کی ہے، مگر اس معنی اور اس الفاظ کی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک عظیم خبر ہے امت مسلمہ کے لیے، اور امت مسلمہ کی تباہی کے جو اسباب ہیں ان میں سے کئی ایک کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، جو میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعی فہم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما، آمین بقبل یا رب العالمین۔ روایت میں تو مختصر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ۔ یہ روایت تو ویسے بہت سی معروف و مشہور ہے، مگر اصل اس کے اندر جو پیغام اور جو نکات ہے وہ نکات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: البتہ ضرور و ضرور تم لوگ اپنے سے پہلے کون ہو، یعنی یہود و نصارہ کی بعض روایات کے اندر ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے کون مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قوم ایک بالش سے چلے گی تو تم بھی ایک بالش سے چلو گے، ایک ہاتھ چلے گی تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اور اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا: حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ۔ اگر ان میں سے کوئی قوم، کوئی آدمی اگر کسی گو سانڈے کے بل میں بھی گھسا ہوگا تو تم بھی جا کر کے اس میں گھسو گے، یعنی اس میں سر مارو گے، اس کے راستے میں اس قدر تم چلو گے، اور اس کی پیروی اور اس کی تقلید، اس کی نقالی میں تم اس قدر جو ہے گھل مل جاؤ گے، اور اس کے لیے کوشاں رہو گے کہ اگر کوئی کسی سوراخ میں، کوئی کسی بل میں گھسا ہوگا یا گھسے گا تو تم بھی اس میں جا کر کے سر مارو گے۔ اور بات اتنی پر آپ نے ختم نہیں کیا، بلکہ اس حدیث پاک کے اندر ایک بہت بڑا میسج دیا اور ایک بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کے نام آپ نے شائع کیا۔ آگے مزید آپ نے ارشاد فرمایا: وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ، کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، یعنی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، زناکاری کی ہوگی، ایک بستر پر سویا ہوگا، غلط نیت کے ساتھ، بدکاری کی نیت کے ساتھ، زنا کی نیت کے ساتھ اور لطف اندوزی کی نیت کے ساتھ، تو گویا کہ اس امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ بعض محدثین نے اس الفاظ کے اوپر کلام کیا ہے، مگر یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اس کے اندر آج کی امت مسلمہ کے نوجوانان اور بزنس مین اور تمام اسٹائلش بوائز اینڈ گرلز کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کے نوجوانان
چاہے وہ خواتین ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، ہر ایک کے اوپر جب آپ نگاہ ڈالیں گے، ہر ایک کی طرف آپ دیکھیں گے، ہر ایک کا جب معائنہ کریں گے تو آپ کو مغربی تہذیب میں غرق یہ قوم نظر آئے گی، اور مغربی تہذیب کے دلدادہ یہ قوم آپ کو نظر آئے گی، اور مغربی تہذیب کے یہ قوم رسیہ ہو چکی ہے۔ ان کے رہن سہن، کھان پان، چال چلن، بزنس، تجارت، غرض کی ہر ایک چیز میں اس کی نقالی اور اس کی تخلیج میں اپنے آپ کو جو ہے مستغرق کر دیا، اپنے آپ کو ڈبا دیا ہے، اور اپنے آپ کو اندھا دھون اس راستے پر چلا۔ آپ رہنے سہنے میں لے لیں آج کی امت، یہ نوجوان نسلیں، چاہے وہ مردوں کی ہو، عورتوں کی ہو، بچوں کی ہو، جوانوں کی ہو، آج ہر ایک، آپ جینس دیکھ لیں، آپ پینٹ دیکھ لیں، آپ شرٹ دیکھ لیں، آپ ہیئر اسٹائل دیکھ لیں، ہیئر کٹنگ دیکھ لیں، آپ جو ہے داڑھی کی کٹنگ دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر اندھا دھون یہ قوم اس کی روش پر چل پڑی ہے، اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو پامال کر دیا ہے، اور اس کو اپنے قدم و طلب اور اپنے خواہشات کے جو ہے اپنے خواہشات کی وجہ سے اس سنت رسول کو جو ہے یوں ہی کچل دیا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کے دہانے اور جہنم کے راستے پر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، آج یہ داڑھی جو سنت رسول ہے، یہ داڑھی جو رکھنا امت کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اس کا کاٹنا حرام ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں، ہماری نوجوان جو ہے، ہماری نوجوان قوم، ہماری نوجوان نسلیں آج ایک اس دہانے پر جا رہی ہے، آج داڑھیاں بھی رکھ رہی ہے، تو کٹنگ، سیٹنگ، میٹنگ، سیونگ، الگ الگ انداز کے، الگ الگ جو ہے ایکٹر اور دوسرے لوگوں کی نقالی میں اپنے آپ کو اس قدر جو ہے منعمد کر دیا ہے کہ اسے نہ دین دکھائی دیتا، دین دکھائی دیتا ہے، نہ اسلام دکھائی دیتا ہے، نہ اسے شریعت کی کوئی فکر ہے، اور نہ سنت مصطفیٰ کی اسے کوئی فکر ہے، نہ ہی توحید کی اسے کوئی فکر ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی کوئی فکر ہے، نہ ہی علم دین کے نشر و اشاعت کی کوئی اسے فکر ہے، بس اپنی زندگیوں کو رنگین بنانے میں ہے۔ لیکن میں کہنا ہی چاہوں گا، آج یہ تمہاری داڑیاں جو کٹنگ اور سیونگ، آج ایک ان گنڈوں کی اور ان بددین اور بد مذہب لوگوں کے جو ہے روش پر تم نے اپنی داڑیوں کے کلر اور اپنے داڑیوں کے اسٹائل تم نے جو بدل دیا ہے، الگ الگ انداز میں جو تم نے کٹنگیں کرائی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے ہیئر اسٹائل، کوئی کچھوے کی کٹنگ، کوئی چھپکلی کی کٹنگ، تو کوئی مگرمچھ کی کٹنگ، اور کوئی جو ہے کسی پھل اور فروٹ کی کٹنگ میں اپنے آپ کو اور اپنے سر کے بالوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی الگ الگ، کوئی سفید کرا رہا ہے، کوئی کالا کرا رہا ہے، کوئی پیلا کرا رہا ہے، کوئی لال کرا رہا ہے۔ لیکن عزیزان امت مسلمہ، ضرورت اس بات کی ہے اور مسئلے کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اگر رنگین کرانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لال کرانے کی بھی اجازت دی ہے، تو کس کو دی ہے؟ وہ تو ان بوڑھوں کی دی ہے، بوڑھوں کو دی ہے، یا ان لوگوں کو جن کے بعد سفید ہو گئے، تمہارے بعد تو قدرتی طور پر کالے ہو گئے۔ بہرصورت یہ ایک الگ بات ہے، مگر الگ الگ انداز میں اپنے بالوں کی کٹنگ، میٹنگ، سیٹنگ اور اس کے ہیئر اسٹائل الگ الگ انداز میں جو بدترین صورت میں نظر آتا ہے، یہ ہے آخر کیا؟ آپ شرٹ کے اسٹائل دیکھ لیں، آپ جو ہے پینٹوں کے اسٹائل دیکھ لیں، جینس کے اسٹائل دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ قوم در حقیقت لباس میں ملبوس نہیں، بلکہ یہ قوم اچھی طرح سے ننگے اور اس کے ننگی ہے یہ قوم، اور یہ ننگا پن اور یہ جو ہے اس طریقے سے بے حیائی اور فحاشی پر مبنی کپڑے میں ملبوس ہو رہے ہیں، لباس میں ملبوس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کہ شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے اس قدر۔ آپ دیکھیں جینس، آج کل بچے تو بچے ہیں، لڑکے تو لڑکے ہیں، مرد تو مرد ہیں، لڑکیوں کے جینس اسٹائل دیکھیں، آپ پینٹوں کی کٹنگ دیکھیں، ایسی جو ہے سیپریٹ جگہ نظر آ رہی، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ شیطان بھی شرما جائے۔ مگر کہنے کا غرض، مطلب اور مقصد، اور اس حدیث پاک کے اندر جو نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خاموش پیغام امت کے نام دیا ہے، اس پیغام کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور امت کے نوجوان طبقے کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم، یہ تمہارے ہیئر اسٹائل، یہ جو ہے داڑھی کے اسٹائل، اور یہ پینٹ کے اسٹائل اور پینٹ کی کٹنگ، اور پھر اسی طریقے سے یہ جو شرٹوں کے اسٹائل، اور یہ تمہارے لاکٹ، یہ چین، اور یہ 12 17، یہ ساری چیزیں
در حقیقت تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، کہاں لے جانا چاہتی ہے، اس پر تمہیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمہیں ماننے کی ضرورت ہے کہ حدیث رسول کے اندر کس قدر پیغام دیا گیا ہے، کس قدر تمہیں آگاہ کیا گیا ہے، اور کس قدر تمہیں خبردار کیا گیا ہے کہ در حقیقت یہ داڑھی کے اسٹائل ہے، یہ جو ہے شرٹ کے اسٹائل، یہ پینٹ کے اسٹائل، یہ جینس کے اسٹائل، اور اسی طریقے سے یہ ہیئر اسٹائل جو ہے یہ تمہارے اسٹائل جو مغربی تہذیب میں جو ڈوبے ہوئے ہو، در حقیقت یہ اقوام یہود و نصارہ کی یہ قومیں تمہیں اس جگہ پر لے جانا چاہتی ہے کہ جس کے بارے میں سرور گرامی نے فرمایا تھا حتی لو ان احدهم جامع امه لفعلتم، تم جانتے نہیں کہ تمہیں کس راستے پر یہ لا چھوڑے ہیں۔ شروع یہاں ہوتا ہے، تمہارے ہیئر اسٹائل سے شروع ہوتا ہے، تمہارے داڑھی کے اسٹائل سے شروع ہوتا ہے، تمہارے پینٹ کی کٹنگ کے اسٹائل سے شروع ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ قوم تمہیں چاہتی ہے کہ تمہاری ماں کے بستر میں تمہیں سلا دے، تم اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرو، اس کے ساتھ عیاشی کرو اور اس کی شرمگاہ سے تم کھیلو، یہ قوم تمہیں وہیں لے جانا چاہتی ہے۔ نوجوانان ملت اسلامیہ، اس درس سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ قوم اپنی ماں کے ساتھ مبتلا کی ہوگی تو تم میں بھی سے کوئی ایسا بدبخت شخص ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ مبتلا کرے گا۔ اور آج یہ بعید بات نہیں، یہ دور نہیں کہ اس امت کے افراد ماں کے ساتھ بدکاری کرنے میں مبتلا نہیں ہے اور اس جرم میں، اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ میں کہہ دوں کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! آج سماج کے اندر ٹٹولے، سماج کے اندر دیکھیں کہ کس قدر آدمی سودی کاروبار میں، سودی بزنس میں، سودی تجارت میں مبتلا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا سود کا جو ہے گناہ اس قدر سنگین ہے کہ ادنا سے ادنا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب سود کھاتا ہے تو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ مجھے بتلایا جائے کہ کیا یہ قوم کے یہ لوگ سودی کاروبار میں مبتلا ہو کر کے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے گناہ میں مبتلا نہیں؟ مجھے بتلایا جائے، اگر ہے تو پھر فوری طور پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہود و نصارہ کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے، اس کے روش کو اپناتے ہوئے کہیں تو یہ تو نہیں کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہے، اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہے، اپنے سگوں کے ساتھ بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اس نقطے کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس نقطے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ کس حد تک ہم پر فٹ ہو رہی ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو کہنے کا غرض امت مسلمہ کے نوجوانوں، نوجوان بچے اور بچیوں، قوم کے بیٹے اور بیٹیوں، کہنے کا غرض مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسٹائل یہ داڑھی کے ہو، یہ بال کے ہو، یہ کلائی میں پہننے والے لاکٹ یا چین کے ہو یا ہمارے پینٹ کے ہو، یہ اسٹائل یہاں شروع ہوتی ہے، مگر یہ اسٹائل کی انتہا، اس کی منزل کیا ہے؟ خدا کی قسم اس کی ایک منزل ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ دھیرے 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 اس راستے پر چل کر کے تم اپنے سبوں کے ساتھ بدکاری کرنے پر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ایسی نکات کو ہم سمجھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے اور کیا اس کے اندر رہنمائی کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں سنت رسول کو اپنا کر داڑھیوں کو سنت کے مطابق رکھنے کے، بال کو سنت کے مطابق رکھنے کے اور لباس کو سنت کے مطابق پہننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ دن دور نہیں کہ اس گناہ میں تو ہم مبتلا ہے، سودی کاروبار، سودی لین دین اور سود کے کھانے پینے کے معاملے میں، مگر یہ دن بھی دور نہیں کہ جس دن آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنے بستر میں سوئے گا اور ماں کے ساتھ مبتلا کرے گا۔ اور میں ایک بات اور یہاں آگاہ کر بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایسی برائی میں مبتلا رہے تو ہمارے خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور ہماری ذریت بگڑ جائیں گی، پھر امن و امان ختم ہو جائے گا، خلفشار، انتشار اور مارن پیٹ اور بھاگم دوڑی کا سلسلہ جیسا کہ آج امت کے اندر اور
ممالک کے اندر موجود ہے ویسا ہوگا۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آج کے گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر سے ایک بار آگاہ کر دوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ جو تجارت اور جس بزنس سودی بزنس پر ہم معمور ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے پر معمور ہیں، اور جن اسٹائلوں کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں ان اسٹائلوں سے ہمیں یہ جو ہے اس راستے پر چھوڑ دیے ہیں کہ جس راستے کی انتہا یہ ہے، اس کی منزل یہ ماں کی شرمگاہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جرائم سے، ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے ہم ان چھوٹی چھوٹی جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ کر کے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کر گزرتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کا جو ہم دلدادہ بنے ہوئے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارا گھر بھی اسلامی گھر اور اسلامی ماحول بنا رہے، پرسکون ماحول رہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جمیع امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہر طرح کے سنگین جرائم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور ہر طرح کے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر طرح کے سنگین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو سنتوں کی حفاظت کرنے والا بنا، توحید کا پاسدار بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔